مشکل وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، پر کچھ لوگ ہمت کر کے وہ وقت جھیل لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے جو زیرو سے شروع ہو کے آج $1 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کرسٹیانو رونالڈو کی۔ ٹیوب شیفو میں آپ سب کو ویلکم کیا جاتا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو 5 فروری 1985 کو پرتگالیز آئس لینڈ مادیرا کے کیپٹل فنچل کے ساؤ پیڈرو میں پیدا ہوئے۔ وہ ماریا ڈولوریس کا 4تھ اور سب سے چھوٹا بچہ ہے۔ کرسٹیانو کی ماں کھانا پکانے اور صفائی کا کام کیا کرتی تھی اور فادر جوز ڈینیز ایک مالی تھے اور فٹ بال کلب میں کٹ مین کا کام ایز اے پارٹ ٹائم کیا کرتے تھے۔ کرسٹیانو کا ایک بھائی ہوگو اور 2 بہنیں ایلما اور کاٹیا ہے۔ ان کی ماں کا کہنا ہے کہ جب کرسٹیانو پیدا ہو رہا تھا تو اس وقت ان کے فادر شراب پیا کرتے تھے اور پہلے سے بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ بچے کو ضائع کرنا چاہتی تھی، پر ڈاکٹرز نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کرسٹیانو ایک غریب گھرانے میں بڑا ہوا اور یہ سب بھائی بہن ایک ہی روم میں سوتے تھے۔ کرسٹیانو کے فادر جہاں کام کرتے تھے وہاں اس نے 7 سال کی عمر میں ہی فٹ بال کھیلنا شروع کر لیا تھا، جہاں وہ 1992 سے 1995 تک کھیلتا رہا، اور 12 سال کی عمر میں وہ پرتگال کے بڑے کلب سپورٹنگ سی پی کے 3 روزہ ٹرائل پر گیا، جہاں اس کو 1500 پاؤنڈ دینے پر سائن کر لیا گیا۔ اس کے بعد سپورٹنگ سی پی کے یوتھ سسٹم میں شامل ہونے کے لیے مادیرا سے لسبن چلا گیا۔ کرسٹیانو کو خود پر یقین ہو گیا کہ اس میں اچھا کھیلنے کی صلاحیت ہے، پر وہ اسٹڈی اور ذمہ داریوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ پر 6 کلاس میں ہی اس کو اسکول سے نکال دیا گیا اپنے ٹیچر پر کرسی پھینکنے کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ ایک اچھا فٹ بال پلیئر ہونے کی وجہ سے اسکول میں بہت مشہور تھا، پر اس کے بعد وہ اسکول جانا چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ وقت بعد باڈی میں تکلیف محسوس کرنے کی وجہ سے جب اس نے اپنا چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ اس کو ٹیچیکارڈیا کی بیماری ہے، جو اس کو فٹ بال کے کھیلنے کو چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ڈاکٹرز نے 2 آپشن دیے کہ یا تو سرجری کرو یا پھر فٹ بال کھیلنا چھوڑ دو، پر سرجری کرنے میں جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ پھر کرسٹیانو رونالڈو سرجری کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا۔ یہ ایک لیزر آپریشن تھا جس کے کرنے کے بعد اس نے باڈی میں آرام محسوس کیا اور کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کو ڈسچارج کر دیا، جس کے کچھ دنوں بعد اس نے پھر سے ٹریننگ شروع کر دی۔ 2021 کے ایک انٹرویو میں اس کی ماں نے کہا کہ اگر وہ ایک اچھا فٹ بال پلیئر نہیں بنتا تو آج ایک اینٹیں لگانے والا ہوتا۔ 17 سال کی عمر میں سپورٹنگ سی پی کے یوتھ ٹیم کو اپنے پرفارمنس سے متاثر کرنے کے بعد 14 اگست 2002 میں اس کو مین ٹیم میں پروموٹ کر دیا گیا اور بہت سے میچز میں اچھی کارکردگی دکھانے کے بعد مانچسٹر یونائٹڈ کو بھی 3-1 سے ہرایا، جس کے بعد مانچسٹر یونائٹڈ کے مینیجر ایلیکس اور باقی ٹیم کرسٹیانو کو اپنے ٹیم میں لینے میں انٹرسٹڈ تھے، اور پھر 12 اگست 2003 کو مانچسٹر یونائٹڈ نے کرسٹیانو کو 12.24 ملین پاؤنڈ میں سائن کر لیا۔ انگلینڈ کے ریکارڈ میں یہ پہلا پرتگیز پلیئر تھا جو ٹیم میں شامل ہوا۔ ٹیم میں شامل ہونے کے بعد اس نے 28 نمبر کی ڈیمانڈ کی، پر اس کو 7 نمبر دیا گیا، جو اس سے پہلے جارج بیسٹ، ایرک کارٹونا اور ڈیوڈ بیکم کو دیا گیا تھا، جو اس کے لیے ایک حوصلہ افزائی ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس نے پریمیئر لیگ اور ایف اے کپ میں اچھی پرفارمنس دکھائی، جس پر اس کے ٹیم میٹ گیری نیویل نے کہا کہ یہ ایک دن ورلڈ کلاس پلیئر بنے گا۔ کرسٹیانو نے اپنی پہلی ٹرافی ایف اے کپ 2004 میں جیتی اور دوسری ٹرافی 2005 کے فٹ بال لیگ کپ میں جیتی۔ 2006 کے فیفا ورلڈ کپ میں اس نے اپنے پہلے 20 گول پورے کیے، اور 2007 میں اس کو بہت سے ایوارڈز بھی دیے گئے، جس میں پروفیشنل فٹ بالر ایسوسی ایشن پلیئر، فینس پلیئر، ینگ پلیئر آف دی ایئر، فٹ بال رائٹرز ایسوسی ایشنز، فٹ بالرز آف دی ایئر شامل ہے۔ 2008 کے پریمیئر لیگ میں 31 گول کرنے پر پریمیئر لیگ گولڈن بوٹ اور یورپین گولڈن شو بھی حاصل کیے، جس کے بعد
2009 میں ریئل میڈرڈ کرسٹیانو کو 80 ملین پاؤنڈ میں سائن کر لیتا ہے، جو اس وقت ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا تھا، اور 2010 میں ایک اور یورپین گولڈن شو بھی جیت لیا، اور یوں اس نے 2009 سے لے کر 2018 تک ریئل میڈرڈ کے لیے بہت سے ٹارگیٹس اچیو کیے، اور 2018 میں کرسٹیانو کو جوونٹس ٹیم نے 100 ملین یورو میں سائن کر لیا۔ 6 جنوری 2019 کو اس نے سپر کوپا ایٹالیانا ٹرافی جیتی، اور 2021 میں پھر سے مانچسٹر یونائٹڈ جوائن کیا، اور ایک سال کے بعد ہی 30 دسمبر 2022 میں سعودی کلب النصر نے رونالڈو کو 200 ملین یورو میں سائن کر لیا، جس میں فٹ بال سیلری، کمرشل اور سپانسرشپ سب کچھ شامل ہے، اور اب وہ دنیا کا سب سے مہنگا پلیئر بن چکا ہے۔ کرسٹیانو نے اب تک اپنے کیریئر میں 33 ٹرافیز جیتی ہے اور 900 پلس گولز کا ریکارڈ بنایا ہے۔ کرسٹیانو دنیا میں سب سے فیمس پلیئر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا پر آج تک سب سے زیادہ فین فالوورز بھی کرسٹیانو کے ہی ہے، جس کے فیس بک پر 170 ملین اور انسٹاگرام پر 639 ملین، ٹویٹر پر 113 ملین اور یوٹیوب پر 62 ملین فالوورز ہے۔ حال ہی میں یوٹیوب پر چینل کریٹ کر کے 90 منٹس میں سب سے فاسٹسٹ گولڈ بٹن حاصل کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا، اور 12 آورز میں 10 ملین کراس کر کے ڈائمنڈ بٹن بھی حاصل کر لیا، اور 24 آورز میں 20 ملین بھی کراس کر لیے۔ اگر ان سب کو ٹوٹل کیا جائے تو یہ 984 ملین فالوورز بنتے ہیں، جو جلد ہی 1 بلین کراس کر کے ایک اور ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا۔ اب اگر بات کرسٹیانو کی پرسنل لائف کی جائے تو اس کی پہلی گرل فرینڈ ایریانا شیک تھی، جس کے ساتھ جنوری 2015 میں اس نے رشتہ ختم کر دیا تھا، اور اب اس کی موجودہ گرل فرینڈ جورجینا روڈریگز ہے۔ کرسٹیانو اور جورجینا کی پہلی ملاقات 2016 میں ڈولس اینڈ گیبانا کے ایونٹ میں ہوئی تھی۔ کرسٹیانو کا پہلا بچہ 17 جون 2010 کو یو ایس میں سروگیسی کے ذریعے پیدا ہوا۔ سروگیسی ایک عمل کو کہا جاتا ہے، اور اسی عمل کے ذریعے 8 جون 2017 کو یو ایس میں اس کے ٹوینز بچے پیدا ہوئے، اور موجودہ گرل فرینڈ سے ایک بچی 12 نومبر 2017 اور ایک بچی 2022 میں پیدا ہوئی۔ النصر کلب جوائن کرنے کے بعد جنوری 2023 میں کرسٹیانو جب سعودی عرب شفٹ ہو رہا تھا تو اس کو گرل فرینڈ اور بچوں کے ساتھ آنے سے روک لیا گیا، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ یہاں شادی کے بغیر کپل کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات اگر کرسٹیانو کی لائف سٹائل کی جائے تو کرسٹیانو کے ساتھ کسی بھی چیز یا پیسوں کی کمی نہیں ہے، اور وہ فٹ بال کیریئر کے علاوہ اور بھی ملٹیپل بزنسز کے مالک ہے، جس میں CR7 ہوٹلز جو کہ مادیرا، لسبن، پیرس اور نیو یارک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ریسٹورنٹس، کلوتھنگ، پرفیومنگ، ہیئر کلینک، فٹنس جم اور پرائیویٹ جیٹ رینٹل کے بزنس بھی ہے۔ بتاتا چلوں کہ کرسٹیانو کی ٹوٹل نیٹ ورتھ $1 بلین ہے۔ اتنا پیسہ کمانے کے بعد وہ اس کو خرچ کیسے کرتا ہے، تو آئیے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ کرسٹیانو کے کارز کلیکشن کو دیکھا جائے تو کرسٹیانو کے ساتھ دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑی موجود ہے، جس میں بوگاٹی، رولز رائس، لیمبورگینی، فراری، میکلارن، ایسٹون مارٹن، مازیراٹی، بینٹلے، پورشے، BMW، مرسیڈیز، آؤڈی یہ سب آتی ہے، جس کی ٹوٹل ورتھ $35 ملین بنتی ہے۔ کارز کے بعد واچز کی بات کرے تو اس نے دنیا کے مہنگی ترین برانڈز کی سب سے مہنگی واچز پرچیز کر رکھی ہے، جس میں جیکوب اینڈ کو، رولیکس، ہبلوٹ، کارٹیئر، فرینک مولر، برگویٹ کی واچز شامل ہے، جن کی ٹوٹل ورتھ $2 ملین بنتی ہے۔ کرسٹیانو 2 پرائیویٹ جیٹس بھی اون کرتا ہے، جس میں ایک گلف سٹریم G200 جو کہ 2015 میں $25 ملین کا خریدا، اور دوسرا گلف سٹریم G650 $73 ملین میں خریدا۔ فیملی کے ساتھ
वेकेशन स्पेंड करने के लिए एक यॉट भी ली है। यॉट आजिमट ग्रांडे, जिसकी कीमत $7.5 मिलियन है, जिसमें 5 लग्जरी बेडरूम्स, 6 मॉडर्न बाथरूम, लेविश डाइनिंग रूम, मॉडर्न किचन और एक बार भी है। और इसका साइज 88 फीट लॉन्ग है और इसमें रोल्स रॉयस के 2 पावरफुल इंजन है जो 1900 हॉर्स पावर के साथ आते हैं। क्रिस्टियानो के हाउसेस को देखा जाए तो उसने दुनिया के महंगे हाउसेस खरीद कर रखे हैं, जिसमें ला फिंका मैंशन $6.2 मिलियन, मार्बेला स्पेन $1.8 मिलियन, दी मदीरा मैंशन $7 मिलियन, द लिस्बन पेंट हाउस $7.8 मिलियन, द टोरिनो कैसल $5 मिलियन, रिवर फ्रंट मैंशन $9 मिलियन के घर शामिल है। बेहद पैसा होने की वजह से उसने अपने लिए कोरोना वायरस के दौरान में एक पूरा आइसलैंड भी लिया था, जिसमें वो कोरोना वायरस से सेफ रहने के लिए अपने फैमिली के साथ होता था। क्रिस्टियानो ने अपने होम टाउन में एक म्यूजियम भी बनाया है, जिसमें उसकी ट्रॉफीज और मेमोरेबल चीज़ें रखी गई है। सब कुछ होने के बावजूद क्रिस्टियानो को अपने फादर की बहुत कमी महसूस होती है। उसके फादर की डेथ 2005 में ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी, जिसके बाद क्रिस्टियानो ने ये फैसला किया कि वो कभी भी नशा नहीं करेगा और वो अब एक रेगुलर ब्लड डोनर है, जिसके लिए उसने अपनी बॉडी पर आज तक कोई भी टैटू नहीं बनवाया। 2009 में क्रिस्टियानो ने मदीरा में उस हॉस्पिटल को $1 लाख दिए, जिसमें उसकी माँ कैंसर का इलाज करने गई थी और वहाँ उसका इलाज करके वो ठीक हो गई थी। इसके साथ साथ क्रिस्टियानो बहुत से चैरिटी भी चलाते हैं। 2015 में नेपाल में आने वाले ज़लज़ले के बाद उसने $5 बिलियन डोनेट किए, जिसके बाद उसको सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला प्लेयर करार दिया गया। इंसान जब फेमस हो जाता है तो उसे गिराने वाले भी पैदा हो जाते हैं। एक बार 2005 में 2 औरतों ने क्रिस्टियानो पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उनका रेप किया है, लेकिन बाद में वो केस बेबुनियाद साबित होकर ख़त्म कर दिया जाता है। क्रिस्टियानो कहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुर्बानी दिए बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हम सबको भी चाहिए कि किसी के नेगेटिव बातों से डिसहर्ट ना हो, बल्कि उसको एक सबक समझ के आगे कदम लेने की हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप को बदलने का फैसला ना कर लो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर लें।